اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے ذکر کیا تھا احساس رجسٹریشن کیا ہے اور احساس رجسٹریشن سینٹرز کون کون سے ہوتے ہیں اور کہاں کہاں پہ آپ جا کے ان سے کام کروا سکتے ہیں۔ تو رجسٹریشن کیا ہے اس میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا تھا کہ رجسٹریشن میں آپ لوگ کیا کروا سکتے ہیں۔ سروے کروانا ہوتا ہے، رجسٹریشن، اندراج، سروے تینوں ایک جیسی چیز ہے، صرف نام ان کے مختلف ہیں، باقی کام سارا ایک ہی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ ہماری رجسٹریشن نہیں ہوئی، ہمارا سروے ہوا ہے، یا ہمارا اندراج نہیں ہوا، ہماری رجسٹریشن جو سروے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے وہ اس بات کو لے کے بہت کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تینوں مطلب نام جو ہیں یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ تینوں میں ہی سروے والا کام ہوتا ہے، اندراج اور رجسٹریشن والا ہی کام ہوتا ہے، آپ سے سارا بایو ڈاٹا لیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ بتایا تھا کہ احساس رجسٹریشن کہاں پہ واقع ہے، کس کس جگہ پہ آپ لوگ جا کے سروے کروا سکتے ہیں، کیونکہ ان سینٹرز کے علاوہ اور کہیں بھی کوئی سینٹر موجود نہیں ہے۔ تو وہ سینٹر جو ہیں وہ ہر تحصیل میں، آپ کا جو ایک ضلع ہے اس ضلع میں جتنی تحصیلیں ہیں اس ہر تحصیل میں آپ کی مطلب جو بے نظیر دفتر ہیں، دفاتر ہیں، اس میں 2 ڈیسک لگے ہوئے ہیں، کہیں پہ 2 ہیں، کہیں پہ 4-5 بھی ہیں۔ تو وہاں سے آپ لوگ جا کے ڈائریکٹ جو ہے اپنا سروے کروا سکتے ہیں، مینز رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ تیسرا تھا کہ احساس کفالت سے مطلب پیسے کیسے لیے جاتے ہیں، ملتے پیسے کیسے ہیں۔ اور جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ احساس کفالت میں جو نااہل ہیں وہ اہل کیسے ہوں گے۔ تو جو نااہل لوگ ہیں ان کا مطلب نااہلیت کا جو سٹیٹس آتا ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یا تو ان کے نام کوئی پاسپورٹ ہوتا ہے، یا پھر مطلب چاہے وہ کسی اور کے تھرو اگر گئے ہوں عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے یا زیارات کے لیے گئے ہوں تو تب بھی پاسپورٹ انہی کے نام پہ بنتا ہے بالکل، اور ان کے نام سے ایشو ہو جاتا ہے، تو یہ والا مسئلہ آتا ہے۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے نااہل ہونے کی، اور دوسری وجہ نااہل ہونے کی یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں سے کوئی گورنمنٹ امپلائی ہوتا ہے، اور یا ان کے گھر میں سے کوئی فیملی پرسن کوئی بھی ہے، چاہے ان کے بچوں میں سے کوئی ہے، ان کے پیرنٹس میں سے بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے خاوند بھی ہو سکتے ہیں، ان کے دیور وغیرہ کچھ بھی، مطلب جو جوائنٹ فیملیز ہیں ان میں بھی یہ ایشوز اسی وجہ سے آتے ہیں نااہل ہونے کے، کیونکہ ان کی فیملی میں کوئی بھی جو ہے ایک پرسن گورنمنٹ امپلائی ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کوئی بھی وہیکل، مطلب کوئی ہیوی جو ہے گاڑی وغیرہ جیسے ہو گئی، یا رکشہ ہو گیا، یا کوئی ہنڈائی کہہ لیں، یا اس طرح سے کوئی ٹرک وغیرہ، اینی تھنگ ایلس، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی نااہل ہو سکتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ 3 بڑی وجوہات تھی۔ چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اپنے نام پہ کوئی بینک اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بینک اکاؤنٹ کوئی مطلب ایک آدھ کوئی پرسن ان کا کارڈ لے کے ان کا کارڈ لے جا کے یوز کرتے ہیں کہ ہمیں لون لینا ہے، تو لون کے حوالے سے بھی مطلب وہ گورنمنٹ کے مائنڈ میں ایک بات آ جاتی ہے کہ اگر یہ لون کی پیمنٹ پے کر سکتے ہیں، مطلب اس کی اگر یہ انسٹالمنٹ کر سکتے ہیں، دین اٹس مینز یہ کفالت اپنے گھر کی ایزیلی کر سکتے ہیں، یہ نااہل ہیں، مطلب اہلیت نہیں رکھتے اس پیمنٹ کی، احساس کی۔ تو بینک اکاؤنٹ وہ آیا کہ آپ نے خود نہیں کھلوایا ہوتا، مینز آپ نے لون نہیں لیا، پرسنلی آپ نے ذاتی طور پہ لون نہیں لیا، لیکن کسی نے آپ کا کارڈ یوز کیا، آئی ڈی کارڈ یوز کیا ہے، لیکن جو گورنمنٹ کے ریکارڈ میں آئے گا ان کے ریکارڈ میں آپ کا یہ سارا ڈاٹا جائے گا۔ 5ویں وجہ یہ ہوتی ہے کہ واٹس ایپ جو لوگ یوز کرتے ہیں، موسٹلی فیمیلز آتی ہیں جو واٹس ایپ کا نمبر لکھوا کے جاتی ہیں، تو واٹس ایپ میں یہ ہوتا ہے سم ٹائم کہ آپ مینز واٹس ایپ پہ مختلف ہم لوگ پیکیجز لگا لیتے ہیں، 100 سے ابو کا، 200 کا، 300، اس طرح سے نیٹ پیکیجز ہم لوگ لگا لیتے ہیں اگر ہمارے پاس اسمارٹ فونز ہیں، تو مطلب جس ہماری سم پہ بیلنس بہت زیادہ ہوگا تو نااہلی کی سب سے بڑی وجہ وہ بھی ہے۔ اور اگر کسی ہماری سم پہ مطلب جیز کیش یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے تو تب بھی نااہل ہونے کے چانسز ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات تو تھی نااہلیت کی، ٹھیک ہے۔
اب ایک بندہ نااہل ہے اور اس نے سروے بھی نہیں کروایا، لیکن وہ اس وجہ سے اس کے جو گھر پہ سروے ہوا تھا اس میں جو اس نے ڈیٹا انٹر کروایا اس بیس پہ وہ نااہل آ رہا ہے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اہل ہو جائے۔ تو اہل ہونے کے لیے اب اس کو کیا کرنا ہوگا کہ سروے ہی کروانا ہوگا، آفس میں جا کے، بے نظیر آفس میں جا کے وہاں پہ وہ سروے ہی کروائے گا، اور سروے اس طرح سے کروائے گا اس نے مطلب اپنے سارے جتنے بھی فائنینشیل پرابلمز ہیں یا جو بھی ایشوز اس کے گھریلو ہیں تو وہ سارے اس نے وہاں پہ بتانے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، لیکن گھر والے سروے کی بیس پہ میں نااہل ہوئی ہوں، تو مجھے اہل کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ مجھے آپ اہل کریں۔ یہ بات وہاں پہ جو بیٹھے امپلائیز ہیں نادرا کے، ان سے وہ کریں گی۔ تو اہل ہونے کا مطلب اگر تو اس نے سروے نہیں کروایا آفس سے، کسی بھی آفس سے، سسٹم میں سروے نہیں ہوا تو پھر ان کے اہل ہونے کے چانسز ہیں۔ اگر سسٹم میں سروے ہو چکا ہے اور پھر وہ نااہل آئی ہے تو پھر اس کے تو بالکل چانس ہی ختم ہو گئے، کیونکہ جو سروے سسٹم کے تھرو جاتا ہے وہ سروے ہوتا ہے لاک ہو جاتا ہے، اس میں آپ دوبارہ سروے کروا ہی نہیں سکتے۔ تو کچھ فیمیل اس طرح سے بھی آتی ہیں کہ ہمارا سروے کر دیں، کیونکہ پہلے ہم نے سروے نہیں کروایا، لیکن یا ہم نے فلاں سینٹر سے سروے کروا لیا ہے، فلاں تحصیل سے کروایا، لیکن اب ہم سرگودا سے کروانا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمیں ادھر بھیجا ہے اور آپ ہمارا سروے کر دیں۔ تو وہ سروے صرف ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، وہ سروے دوبارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک دفعہ جب سروے سسٹم سے آگے فارورڈ کر دیا جاتا ہے تو وہ لاک ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ ان لاک نہیں ہوتا، مطلب اسے بار بار نہیں کر سکتے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی فیمیل اگر وہ ایک دفعہ کروا گئی ہے تو وہ دوسری دفعہ، تیسری یا چوتھی، پانچویں دفعہ وہ واپس آ کے دوبارہ بار بار مطلب سروے نہ کروائے۔ تو اس طرح اس کا ریکارڈ صرف ایک ہی دفعہ جاتا ہے یہاں سے اور ایک ہی دفعہ سروے ہوتا ہے، تو وہ دوبارہ سروے نہیں کروا سکتی۔ لیکن اگر ان کا سروے صرف گھر پہ ہوا ہے، جو فیلڈ سروے ہو جسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ نااہل ہے تو پھر وہ ادھر آفس میں آ کے سروے کروا سکتی ہیں۔ تو نااہل کو اہل کرنے کا مطلب یہی چانس ہوتے ہیں ادھر سروے کرنے کے، لیکن اس میں بھی کم و بیش چانسز ہوتے ہیں کہ ان کا سروے ہونے کے بعد بھی وہ اہل ہوں گے یا نہیں۔ تو آپ میں سے جو لوگ نااہل ہیں وہ اگر پہلے سروے نہیں کروائے ہوئے تو وہ دفتروں میں جا کے، دفاتر میں جا کے اپنے سروے مکمل کروائیں۔ یہ آج کی معلومات تھی جو میں نے آپ کو دینی تھی، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیں اور بیل آئیکن پہ کلک کرتے رہیں۔ آپ سب کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔